خبر میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کو سید قاضی اور میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ ہیں میاں شاہد صاحب۔ ناظرین، رن ڈاؤن آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ بھارت میں جین زی ود ان انورٹڈ کامز، اس پہ بھی بات کریں گے، یہ مس نامر ہے یا کیا ہے؟ اس کا احتجاج شدت اختیار کر گیا، کسانوں نے اس میں انٹرونشن کر لی، ابھی ورکرز اور ٹریڈ یونین اس میں نہیں آئی، وہ آئی تو کیا ہوگا، اس پہ بات کریں گے اور اس کی ذرا کمپوزیشن بتائیں گے، اصل کہانی کیا ہے۔ مانسون کی جو تباہ کاری ہیں وہ ہو چکی ہیں شروع، اور خیر سے جو لیڈر ہمارے گلچھرے اڑا رہے ہیں، کوئی مری جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہے ہیں، کوئی پنڈی جا رہے ہیں، کوئی ادھر اور لیکن جو ہے سیلاب رواں دواں ہے لوگوں کو، زندگیوں کو مزید برباد کرنے کے لیے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، اوائڈ ہو جائے، اس پہ بات کریں گے۔ پیٹرول کا بحران، ادھر ہڑتال کی بات کی ہے، جو پیٹرول پمپ مالکان ہے، یہ ایشو کیا ہے، اس پہ میاں صاحب سے ٹیک لیں گے۔ پاکستان نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے یمن کے حوالے سے اور کہا ہے کہ، اور ظاہر ہے یہ ہمارا معاہدہ بھی ہے کہ ہم کسی حد تک بھی جائیں گے سعودی عرب کی حفاظت کے لیے۔ ادھر ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے ایک نیوکلیر ڈیل بھی کر لی ہے، نیوکلیر افزودگی کے ضمن میں، تو کیا وہ ایٹم بم بھی شاید اب بنائے گا، اور اس پہ بات کریں گے۔ ایران کے وزیر داخلہ موجود تھے یہاں پہ، اور وہ ان سے گفتگو ہوئی، ایران کے مذاکرات کی ٹیبل پہ واپس آئے گا، ادھر ٹرمپ صاحب کے کیا حالات ہیں، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ مگر پہلے میاں صاحب ذرا یہ بات کریں، یہ جب نا ہم ڈیفائن کرتے ہیں نا، وہ جین زی کر لیتے ہیں اور یہ کر کے تو اس کو ایک براڈر ریالٹی سے علیحدہ کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے، یا اس طرح لگتا ہے کہ جین زی کو بخار ہو گیا ہے، باقی سماج ٹھیک ہے، باقی بالکل ٹھیک چل رہا ہے، انہوں کو تھوڑی جی تکلیف ہے، روز کے دن نیپال میں باہر آ جاتے ہیں، کبھی ادھر نو ناٹ، یہ اوور آل اکنامک ایک معاشی ہبس ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میاں صاحب میں تھوڑی سی اس پہ بات کرتا ہوں، پھر آپ اپنا اس پہ ٹیک رکھیے گا۔ یہ جتنے بچے باہر آئے ہوئے ہیں، یہ کوئی وہاں کے غریبوں کے بچے نہیں ہیں، یہ مڈل کلاس کے بچے ہیں جن کے ماں باپ انتہائی مہنگی فیسیں دے کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ گویا انڈیا کی جو مڈل کلاس 30 سے 35 کروڑ کے درمیان ہے، یہ ان کے بچے ہیں، اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں امتحان بک رہے ہیں، سینٹر بک رہے ہیں، ایک اتنی کرپشن ریمپٹ ہے کہ رہے نام اللہ کا۔ اب اس میں ہوا کیا ہے میاں صاحب، اس میں جو پیجنٹس ہیں وہ تو آگے، پیجنٹس کا محاورہ کھلا ہوا ہے، مگر میں آج ایک آپ کو خبر دیتا ہوں، انڈیا میں دنیا میں سب سے زیادہ پریزنس جو ہے، یا جو منظم ہیں لوگ ٹریڈ یونین میں، یہ کوئی 25 سے 30 کروڑ ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ بینکوں کے ملازم ہیں، ایئر لائنز کے ملازم ہیں، یہ جتنا سیکٹر ہے جو اس انڈین ریاست کو چلاتے ہیں، اور ان کے کبھی کبھی بھارت بند جسے آپ کہتے ہیں یا ہڑتالیں ہوتی رہتی ہیں، مگر یہ ابھی دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ اور آ رہے ہیں، اور بڑھ رہی ہے تعداد اس ساری۔ اب یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی وہاں پہ ترقی، یہ نہرو یونیورسٹی کے اکنامکس کے پروفیسر کی فگر کوٹ کر رہا ہوں، یہ جو 7% 9% گروتھ ریٹ بتاتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں کہ 2% کی ترقی ہے۔ یہ مجھے نام بلا سا نام تھا، وہ بڑی داڑھی سی ہے ان کی، ان کا اکثر آپ یوٹیوب پہ دیکھتے رہتے ہیں، 2% میں ترقی گھوم رہی ہے، جتنی دولت بن رہی ہے وہ جو ہے وہ اس کے نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہا، اور جو تھوڑی بہت اپرچونٹی ہے، اگر آپ دیکھیں تو جو بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس آئے تھے انہوں نے نوکریوں کی ایشو پہ کہا تھا، اور جین زی کہا تھا یار نوکری دیو، کوئی جین زی علیحدہ ہے، سماج سے کٹا ہوا ہے۔ یہ ہم عام طور پر نا ڈیفائن کر کے چیزوں کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک براڈر اکنامک ایکسپلائٹیشن جس کو سپیر ہیڈ کرتا ہے جو ہے مودی، یہ اس کی جو سسٹم ہے، یہ اس کے خلاف ریوولٹ ہے۔ اور میں آخر میں ایک بات ایڈ کر کے میں آپ کی طرف آتا ہوں، میاں صاحب اس نے الیکشن کمیشن کنٹرول کر لیا، 90 لاکھ لوگوں کو ووٹروں کی لسٹ سے باہر نکال دیا اور واردات کر کے الیکشن چھین لیا۔ سپریم کورٹ اس کی بغل بچہ ہے وہاں پہ مودی کی۔ انڈیا کی جو فلم انڈسٹری ہے اس نے اس کو بھی قبضہ کر لیا اور کہا کہ تم میری الیکشن کمپین چلاؤ گے۔ شاہ رخ خان کے بیٹے پہ ایک پرچہ کرایا کوئی 1.5 تولہ افیون کا یا کسی نشاور، تو وہ بھی اوپر سے سب اس نے ٹھیک کیا ہوا ہے، نیچے سے رگ نکل رہی ہے باہر، اور یہ اور نکلے گی، اور یہ آغاز ہے۔ اور یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ جب ورکنگ کلاس سٹیپ ان کرے گی اس میں، تو اس کے بعد میرے خیال میں جو ہم دیکھ سکتے ہیں جو انڈین ریولوشن ہے اٹ ول بگن۔ اور میں آخر میں بات کر کے آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا نیپال کے بعد اسی پلیٹ فارم سے آپ نے بتایا تھا ہمیں میاں صاحب کہ اگلا انڈیا ہوگا۔ یور ٹیک آن اٹ میاں صاحب۔
دیکھیں قائد صاحب، اگر بات صرف معاشی معاملات کی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو سنبھال لیا جاتا، لیکن جو مودی ہیں، اگر اس موقع پر کوئی اور حکومت ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ جو معاشی معاملات ہیں وہ اس طرح کے نہ ہوتے. اصل میں مودی جو ہیں وہ فاشسٹ بھی ہیں، ہندوتوا سوچ کے ہیں، وہاں پر نسل خوشی کرنے والے ہیں، وہاں پر جو ہیں وہ ووٹ کاٹنے والے ہیں، وہاں صرف ہندوازم جو ہے اس کو پروموٹ کرنے والے ہیں، اور وہاں پر جو ہے یہ ہٹلر ہیں بھارت کے. اس لیے لوگ جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں ملٹیپل پرپس کے لیے. کچھ جو ہے وہ ان کے ووٹ کٹے، کچھ نسل کشی ہوئی، کچھ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ ہندوتوا کا نظریہ جو ہے وہ تھوپنے کے لیے اقلیتوں کو جو ہے وہ تنگ کیا گیا. اور بعض جو لوگ ہیں وہاں پر جتنی بھی وہ تحریکیں چل رہی ہیں اس کو دبانا، انڈانی کو بڑھانا، امبانی کو بڑھانا، امیت شاہ کو جو ہے وہ ساتھ ملا کر پارٹیاں توڑنا، یہ ان کا کام تھا. اب جو ہے وہ سارے کے سارے تنگ آ چکے ہیں. وہاں پر اب کون کون اکٹھے ہیں؟ وہاں پر جو ہے وہ ایک تو جینزیز کٹھے ہیں، جو کہ نوجوان ان کو ہم کہہ سکتے ہیں، جینزیز نہ کہیے، نوجوان وہاں پر کٹھے ہیں. نوجوان کو جس طرح مارا گیا، جس طرح ان کو جو ہے وہ ڈنڈے مارے گئے، سینکڑوں نوجوان جو ہیں وہ اسپتالوں میں پڑے ہیں، سینکڑوں لاپتہ ہیں. باقاعدہ طور پر وہاں کا جو آزاد میڈیا ہے وہ فگر دے رہا ہے کہ ان کو نامعلوم جگہوں پر جو ہے وہ لے جایا گیا اور پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر گئے ہیں، اور ان کے مار مار کے کسی کی ٹانگیں توڑ دی، کسی کے ہاتھ توڑ دی، وہ ہاتھ جوڑتے رہے وہاں پر، ان کو مارا گیا. جو کسان ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہریانہ سے، اتر پردیش سے وہاں پر جو ہے وہ اس وقت جو دہلی ہے اس کے بارڈر پر موجود ہیں، ان کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا، وہاں ایک قلعہ بنا دیا گیا ہے. وہاں پر کشمیری نوجوان بھی موجود ہیں قائد صاحب، جو کہ وہاں پر یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر میں وہاں پر ہندو جو ہیں وہ آباد کیے جا رہے ہیں، وہ مقبوضہ کشمیر کی جو حیثیت خصوصی ختم کی گئی ہے اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یہ سارے احتجاج جو ہیں وہ اکٹھے ہو چکے ہیں. اور مودی کیا کر رہا ہے؟ مودی یہ کر رہا ہے سر، ایک منٹ، مودی یہ کر رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ اپوزیشن ہے اس کو مار رہا ہے، وہاں پر نوجوانوں کو مار رہا ہے، اور اس کا غصہ وہ پاکستان کی طرف بھی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کی طرف جو ہے توجہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے پاکستان کی طرف ہو جائے. وہ کیسے؟ بارشیں جو ہیں وہ تو ہو رہی ہیں کیچمنٹ ایریاز میں. اب سلال ڈیم جو ہے اس کے دروازے کھول دیے، اس نے بگلہار کے دروازے کھول دیے، اس نے دلہستی ڈیم کے دروازے کھول دیے. اور اس وقت صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ دریائے چناب میں ریلے پر ریلا جو ہے وہ آ رہا ہے، اور 2,24,000 کیوسک کا حصہ پانی وہاں مرالہ پہ ہو گیا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 6 سے 8 گھنٹے میں پانی جو ہے وہاں پر 4 لاکھ کیوسک سے بھی کراس کر سکتا ہے، اور آئندہ 48 گھنٹوں میں بڑے ریلے آنے کا امکان ہے. تو ادھر دوسری طرف آپ دیکھیں دریا راوی پر تھین ڈیم ہے، اس کے دروازے کھولنا وہ کھول رہا ہے، اور 30,500 کیوسک اچانک دریا راوی میں ریلا آ گیا. اگر وہاں پچھلے سال کی طرح ریلا وہاں داخل ہوتا ہے تو کہاں کہاں تباہی کرے گا. لاہور میں پانی داخل ہونے کا امکان ہے، اور اس ستلج کے اوپر جو ہے وہ باکڑا ڈیم ہے، ان کا پونگ ڈیم ہے، ان کے دروازے بھی وہ کھول دے گا. تو یہ دہشت گرد جو ہے وہ مودی ہے. میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں. دیکھیں میں نے ایک ماہر سے بات کی تھی، غالباً کیا نام ہے ان کا، عباسی صاحب سے بات کی تھی. ڈیم آٹومیٹکلی کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک ڈیم میں جب پانی ایک ایسی سطح پہ آتا ہے جب ڈیم کے ٹوٹنے کا خدشہ ہو تو اس وقت ڈیم کھول دیا جاتا ہے، ایک بات. اور اگر وہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھولیں تو وہ ظاہر بہتر ہو سکتا ہے. یہ تو ہو گیا، اور انڈیا کبھی ہمیں چھوڑے گا بھی نہیں. ہم نے کیا کیا ہے 2010 سے سیلاب آج تک آ رہے ہیں، کون سے ہم نے آبادیوں کو ہم نے تو اندر جا کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لی، اور سینہ ٹھوک کے یہاں کے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہے، ہم منسٹر بھی ہیں، کر لو جو ساڑھا کرنا دے. بدماشی کر باقاعدہ. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہاں یہ جس طریقے سے آپ میں کوئی شک نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. سب جو ڈیم کی سائنس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، بھارت ایسا نہیں کر رہا. جو عباسی صاحب نے کہا وہ بالکل ٹھیک کہا. بھارت ایسا نہیں کر رہا. بھارت جو ہے دہشت گردی کر رہا ہے. وہ اس لیے دہشت گردی کر رہا ہے کہ اس وقت اس نے ڈیم جو ہے وہ خالی رکھے جب ڈیم بھرنے کا جو ہے وہ ٹائم تھا. پھر ڈیم بھرنا شروع کیے جب بھرنے نہیں ہوتے، اور اب جو ہے وہ ڈیم جو ہے وہ بھرنے چاہیے تھے، اس وقت خالی ہونے چاہیے تھے، لیکن اس وقت بھرے ہوئے ڈیموں کے دروازے کھولے گا. یہ تو دہشت گردی ہے. سر دوسرا، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. مجھے بتائیں نا، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں. پچھلے سال سے لے کر ہم نے کچھ نہیں سیکھا. جو کرا رہے امریکہ کرا رہے ہیں. او یار بات یہ ہے کہ وہ 2010 سے لے کر آج تک ہم نے کچھ نہیں سیکھا. ہر سال میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو گولی ماریں یار.
وہ تو ہمارے دشمن ہیں. صاحب میں اس پر باقاعدہ سٹوری دوں گا اور وہ ہوشربا سٹوری ہوگی کہ ہم نے کتنے ہزار ارب روپے کا ٹیکہ لگایا قوم کو. میری بات سنیں, دریاؤں کے بیڈ بیچ رہے ہیں یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے فوری طور بالکل بیچ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے آ جاؤ یار, کوئی خدا کا خوف کریں. قائد صاحب بند پشتے جتنے بھی ہیں وہ اب خطرے میں ہیں, بند پشتے جتنے بھی ہیں وہ خطرے میں ہیں, جتنی سیلاب کی سکیمیں آئی تھی وہ خطرے میں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ رابی روڈا جو ہے اس میں پانی آئے گا, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پانی جو ہے لاہور کی آبادیوں میں بھرے گا, جو نئے وہاں سیکٹر ہیں وہاں پر آ جائے گا. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں, ہم نے واٹر بیس پر جو ہے وہ کلیئر نہیں کرایا, ہم نے اس کے ناخن نہیں لیے, ہم نے ڈیم نہیں بنائے, ہم نے چیک ڈیم نہیں بنائے, ہم نے کوئی بھی کام نہیں کیا, اس میں کوئی شک نہیں. میاں صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھارت سے بڑے دشمن یہاں پر ہیں, بھارت سے بڑے دشمن ہمیں دیکھو, میں دشمنوں کو کیا کہوں, یزیدوں نے تو ہمیں مارنا ہی تھا. بات یہ ہے کہ یہ جو اندر کی واردات ہے یہ اصل دشمن ہے. ہم یہاں اس طرح سے کرتے سسٹم بناتے کہ بھارت ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکتا, اتنے وسائل ہم پر تھے, مگر ہم نے ولایت میں پراپرٹیاں خریدنی تھی. اب آگے آ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں پیٹرول پمپ کا کیا ہو رہا ہے؟ قائد صاحب یہ جو اندر کی واردات کی آپ بات کر رہے ہیں, اندر کی واردات آج رات پڑنے والی ہے سر, رات 12 بجے ہمارے پیٹرول پمپ بند ہونے والے ہیں. یہ ایک بڑی واردات پڑنے والی ہے. کیونکہ جو پیٹرولیم ڈیلرز ہیں, پیٹرولیم جو دوسرے وہ اونرز ہیں, یہ پمپ مالکان, وہ پمپ بند کر دیں گے. انہوں نے 2 مطالبات رکھے ہیں, کل جو ان کے مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں, ابھی بھی مذاکرات ہو رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پر جو انہوں نے حکومت نے جو پیٹرولیم مصنوعات کا تعین کیا ہے, اس پر وہ پیٹرول کس طرح وہ جو ہے سپلائی کر سکتے ہیں. ایشو کیا ہے ناظرین کو یہ بتائیں, ایشو کیا ہے؟ سر ایشو یہ ہے کہ پیٹرولیم جو کمپنیاں ہیں ان کے جو پمپ مالکان جو الزام لگا رہے ہیں, پیٹرولیم کمپنیاں جو ہیں ان کے پرافٹ پر کام ہو رہا ہے, ان کو پرافٹ دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی 70 ارب روپے کا پرافٹ ان کو دیا گیا, اور 194 ارب روپے کا فائدہ دینے کے لیے قیمتیں کم نہیں کی گئی, اور اب جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین کیا جا رہا ہے جس کا کوئی ورکنگ نہیں ہے. قائد صاحب اس کے بیک گراؤنڈ پہ اگر کوئی ورکنگ حکومت نکال کے بتا دے تو میں اس پلیٹ فارم پر آ جائے. کوئی ورکنگ نہیں کی گئی کہ جو کرائے ہیں وہ کس طرح تعین ہوگا, کوئی ورکنگ نہیں کی گئی کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے پیٹرول کیسے ملے گا اور کیسے لایا جائے گا, کوئی ورکنگ نہیں کی گئی کہ اس کا جو جہاز کے کرائے ہیں وہ کس طرح تعین ہوں گے, مہنگائی کی صورتحال کس طرح کنٹرول ہوگی, اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جو امپیکٹ ہے وہ کس طرح پڑے گا. اس پہ کوئی ورکنگ نہیں ہے. اس کو ورکنگ کو جو میری اطلاعات ہیں بنا کے دے دیا گیا, ڈرافٹ بنا کے دیا گیا اور حکومت نے امپلیمنٹ کر دیا. اس پہ پیچھے کسی قسم کی کوئی ورکنگ نہیں کی گئی, اور یہی وجہ ہے کہ آج رات پیٹرول جو ہے پیٹرول پمپ بند اگر ہو جاتے ہیں غیر معینہ مدت تک, تو پھر پیٹرولیم مصنوعات کا بحران تو آئے گا. عالمی سطح پر پیٹرول آج جو ہے خام تیل وہ $94 سے $96 فی بیرل ہو گیا قائد صاحب, اور 100 بیرل تک جو ہے ڈالر فی بیرل تک جانے والا ہے. ہمیں کوئی کسی قسم کے ہوش کے ناخن نہیں ہے, یعنی ہمیں کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے. کیا یہاں بھی پیٹرول پمپوں پر جو ہے لمبی لائنیں لگیں گی, کیا یہاں بھی لوگ جو ہے سڑکوں پر آئیں گے؟ یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ پیٹرول پمپ کی لمبی لائنیں آج اگر اس طرح ہڑتال ہوتی ہے اور یہ آپس میں ریزالو نہیں کرا سکتے. میاں صاحب نے بتایا کہ اثر ایشو کا ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آتے ہیں. تو پاکستان نے آج جو سٹیٹمنٹ دی سعودی عرب کے حوالے سے, اس پہ بات کریں گے. ٹرمپ اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہے اس پہ بات کریں گے. مذاکرات کیا دوبارہ ہو پائیں گے؟ ہمارے ساتھ انتہائی ڈسٹنگوشڈ گیسٹ ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ممتاز تجزیہ نگار جناب جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب. 2 باتیں, ایک تو ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں ایرانی وزیر داخلہ آئے ہوئے تھے, ہماری ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور کوائٹ بفٹنگ تھی حوثیوں کے حوالے سے. ایک ظاہر ہے وی آر ان اے ڈیل ود, ویسے بھی ہمارے لیے بڑا اہم ہے, اور ساتھ ساتھ ایران کے لیے بھی ہماری جو یعنی خدمات ہیں انویلیویبل ہیں دنیا کے لیے بھی, اور شاید دوبارہ ہی ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے. سوال میرا پہلا آپ سے یہ ہے کہ ایک جنگ جاری ہے اور ایران بھی خاصا نقصان کر رہا ہے, اب تو باڈی بیگز بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ڈو یو سی an end to these hostilities and how sooner they can come back to the table? نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی مجھے نیو لگ رہا ہے اب کہ ٹرمپ صاحب کا جو بھی ایگزٹ پلان تھا وہ کوئی کام نہیں کر رہا. ان کی کوشش تھی, انہوں نے
پرووک کیا، ایران نے ریئیکٹ کیا، اور ایران کے ریئیکشن اس دفعہ ان کو سمجھ یہ نہیں آ سکی کہ کس نے ایکوریسی تھی جس طریقے سے انہوں نے جارڈن میں ان کے جو بیس تھی اس کو ہٹ کیا ہے، اسی طرح کویت میں اسی کے ہٹ کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑی ہوش آنے لگی ہے، وہ بات چیت کی طرف آمادہ ہو جائیں گے. اور پاکستان کی کوشش بھی یہی ہے، اور جو دوسری بڑی طاقتیں ہیں چین اور روس، ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ یہ بات چیت کسی نہ کسی طریقے سے جلد ہو جائے. کیونکہ ان کی دوسری کوشش جو بڑی یہ ہے، کسی طریقے سے اسی کے ہوتیز کو پرووک کیا تھا. ہوتی نے سعودی عربیہ پہ حملہ کر دیا، اور پھر ساتھ انہوں نے دھمکی بھی دے دی سعودی عربیہ کو. اگر سعودی عربیہ جنگ کے بیچ میں کود پڑتا ہے تو پھر یہ جنگ کی صورتحال بالکل بدل جائے گی. یہ وہ چیز تھی جس کے بارے میں روس کے وزیر خارجہ نے بہت پہلے وارن کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مناسب وقت ہے کہ جنگ رک جائے. وہ اگر نہ رکی تو یہ باب المندب بھی بند ہو جائے گا. ابن ہرمز ہے وہ تو آلریڈی ان دیٹ اسٹیٹ ہے، اس کو بند کر دیا جائے گا. دنیا کی ساری سپلائی چین ہر قسم کی متاثر ہو کے رہ جائے گی، اور یورپ کا، اسرائیل کا، ان کا نقصان اور بھی زیادہ ہو جائے گا. چین کا نقصان اس سے ہوگا، چین کی جگہ جو بھی جو درآمدات ہیں برآمدات ہیں دونوں یورپ سے اور دوسرے علاقوں سے، وہ افیکٹ ہو جائیں گی. لیکن آل ان آل میں سمجھتا ہوں یہ کہ امریکہ کو جتنی سبکی ہو چکی ہے اس چیز سے، اور امریکہ کی اس حماقت کی وجہ سے چین کو جتنی برتری حاصل ہو چکی ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ جتنی جلدی یہ جنگ امریکہ اس جنگ سے نکل آئے تو امریکہ کا فائدہ ہے. کیونکہ امریکہ جتنا اور جنگ میں گھستا جائے گا، اس کے رستہ اور ان کے پاس رہے گا نہیں، کچھ واپسی کا رستہ ان کے پاس نہیں رہے گا. کیونکہ ایران نے تو مار کھائی ہے، مار کھا رہا ہے، وہ تو قربانیاں دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے وہ لوگ. تو جو قوم اپنا خون قربان خون دینا شروع کر دیتی ہے، اس سے پھر رائی ایسا ہو کہ ممکن نہیں رہتی جو باڈی بیگ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. جی میاں صاحب. میاں صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میاں صاحب شاید مجھے سن نہیں پا رہے، میں بات کو اچھا ٹھیک ہے. جن صاحب میری آواز آ رہی سر؟ ہاں جی بولیں. یہ آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے آپ کی. جی جن صاحب، ابھی آپ بات کر رہے تھے باب المندب کی، تو باب المندب جو ہے وہ بند کرنے کی حوثیوں نے دھمکی دی، اور ساتھ ہی آج جو ہے پاکستان کا بیان بھی آیا ہے، اور سعودی عرب کی جو سلامتی اور خود مختاری ہے اس کو باقاعدہ طور پر پاکستان نے یقینی بنانے کا کہا ہے، اور جو دھمکی دی گئی ہے اس کی شدید مذمت بھی کی گئی ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان بردار جو پرچم بردار جو جہاز ہوں گے، اگر ان کو کچھ کاروائی کی گئی تو پاکستان سخت جواب دے گا. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں پر اس طرح کی کوئی کاروائی ہوتی ہے تو پھر پاکستان باقاعدہ طور پر سعودی عرب کے ساتھ مل کر حوثیوں کا مقابلہ کرے گا، ناکہ بندی تڑوائے گا، اور یا وہاں پر سعودی عرب کے جو جہاز ہیں وہ پاکستانی پرچم سے وہاں سے گزریں گے؟ ہوگا کیا؟ کیسے یہ نپٹے گا؟ کیونکہ چند دن کچھ لمحوں پہلے کی بات ہے کہ وہاں سے کچھ جہاز جو ہیں انہوں نے یو ٹرن لے لیا. ناکہ بندی اس کا مطلب شروع ہو چکی ہے. دیکھیے، بات اس سے زیادہ سنگین ہے. اتنی آسان بات نہیں ہے کہ بھئی پاکستان ہوتیوں کو ختم کرنا شروع کر دے گا. ہوتیوں کو ختم کرنا اتنا آسان کام نہیں. اس جنگ میں پاکستان کے لیے کودنا بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، پاکستان کا دفاعی معاہدہ ضرور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایران کے ذریعے ہوتیوں کو کنٹرول کر لیں گے. کیونکہ جو ہوتیوں کی جو بھی ایکشن ہوگا، اس سے اگر سعودی عربیہ پرووک ہوتا ہے اور پاکستان کو اس میں آنا پڑتا ہے، تو پھر اس کا مقصد دیکھیے کہ ایک طرف پھر پاکستان ایران کے خلاف بھی ہو جائے گا سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے. پھر ہم کیا اسرائیل کی جنگ لڑنا شروع کر دیں گے؟ کیا ہم امریکہ کی جنگ لڑنا شروع کر دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان نے بات تو کر دی ہے، اور یمن بھی اس بات کو سمجھتا ہے، اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ ایران اس بات کو سمجھتا ہے. اس قسم کی کوئی بھی حرکت جو ہے وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی جو بے انتہا کوشش پہلے کی گئی، وہ اس کو کامیاب کر لیں گے یہ لوگ. تو وہ ایسا نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ ایران نے بھی آخر اسی خطے میں رہنا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ سعودی عربیہ اس کو اتنا زیادہ سیریسلی ریئیکٹ کرے گا. اور میں یہ بھی نہیں خیال ہے کہ ہوتیز نے جو دھمکی دی ہے
وہ اس کو باقاعدہ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے، کیونکہ پاکستانی فلیگ کو تو حوثی نہیں روکیں گے، بالکل نہیں روکیں گے، یہ میں آپ کو پکا بتا دیتا ہوں۔ ڈو یو تھنک جنرل صاحب کہ یہ جو ہم نے بیان دیا ہے اٹ وڈ بی انف، اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہمارے لیے تو بالکل اس میں کودنا بالکل بڑا عاقبت اندیشی ہوگی، کیونکہ دونوں طرف، کیونکہ ہم تو نہیں چاہتے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان یا جی سی سی کے ملکوں کے درمیان کوئی اس طرح کی پرابلم ہو، اس سے تو اسرائیل کو فائدہ ہوگا۔ تو آئی تھنک یو آر رولنگ آؤٹ پاکستانز فزیکل انٹرونشن انٹو دس کانفلکٹ، ایم آئی رائٹ سر؟ I would like to rule it out، کیونکہ پاکستان کے لیے انتہائی مشکل صورتحال بن جائے گی، کیونکہ حوثیوں کے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ کوئی ایسے فائٹر نہیں ہے کہ 2000 اسٹرائک سے یہ پیچھے ہٹ جائیں گے یہ لوگ۔ اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ ایران بھی سمجھ یہ رہا ہے کہ ایران پاکستان کی جتنی سپورٹ رہی ہے ایران کو، میرا نہیں خیال کہ ہم بیان کر سکتے ہیں یا اس کی کوئی قیمت لگائی جا سکتی ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان نے ایران کی اتنی سپورٹ کی ہے، نہ اس کی قیمت لگ سکتی ہے، نہ ہی اس کو ہم گنوا سکتے ہیں۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ ایران ایسی حرکت کرے گا اور وہ حوثیوں کو اس حرکت سے باز رکھے گا، کیونکہ ایران کے انٹرسٹ میں بھی یہ نہیں ہے۔ اب تک سعودی عربیہ نے، کویت نے، قطر نے، ان تین ممالک نے انتہائی پروووکیشن کے باوجود ریئیکشن نہیں کیا۔ کوئی وجہ ہے جو نہیں کیا، کوئی وجہ ہے جو بھی ٹرمپ صاحب کو آج اچانک ایک اعلان کرنا پڑا۔ لیکن جن صاحب ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان اور وہاں پر جو ہے وہ جنگ میں نہیں کودنا چاہیے، سعودی عرب کو بھی جنگ میں نہیں کودنا چاہیے، لیکن بھارتی میڈیا واویلا کرنا شروع کر گیا ہے آج کے باقاعدہ طور پر۔ پاکستانی فوجیں وہاں پر پہنچ چکی ہیں، J-10C پہنچ چکے ہیں، J-17 وہاں پر پہنچ چکے ہیں، وہاں F-17 وہاں پر پاکستانی دستے پہنچ چکے ہیں، یمن پر حملہ ہو جائے گا، یمن جو ہے وہ تباہ کر دیا جائے گا۔ اس طرح کی جو ہے وہاں پر خبریں جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ساتھ ایک خبر آ جاتی ہے کہ جو سعودی عرب ہے وہ سول ایٹمی صلاحیت حاصل کرے گا، یعنی کہ وہاں پر نیوکلر پاور کی صلاحیت جو ہے وہ حاصل کرے گا، جس پر بھی جو ہے وہ اس طرح کے واویلا شروع ہو گیا کہ سعودی عرب ایٹم بم جو ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کر جو معاہدہ ان کا ہوا ہے سول ایٹمی معاہدہ، جس پر جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ حاصل کرنے کا ان کا مقصد ہے، تو اس سے آگے افزودہ کر کے مزید افزودگی سے جو سعودی عرب ہے وہ ایٹمی صلاحیت بھی حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ ٹرمپ صاحب کی یہ بہت بڑی چال ہے۔ یہ ایسے موقع پر ان کا خیال یہ ہے کہ اس طریقے سے وہ سعودی عربیہ کو اپنی طرف کھینچ لیں گے، کیونکہ سعودی عربیہ اب ان کے ساتھ جو اٹریکشن تھی، جو پہلے کچھ تھا، سعودی عربیہ کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس خطے میں رہنا ہے تو ایران کے ساتھ اب جنگ مول لے کے نہیں رہ سکتے، امن کے ساتھ رہنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ ان کی ایک کوشش ہے، اور یہ ٹرمپ صاحب کی، امریکہ کی، اسرائیل کی اور اس میں برطانیہ میں شامل کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ ڈک چینی کا ہم شور آپ کو یاد ہو کہ جو کرسچن انہوں نے کہا تھا یہ ایک طرف ایک فرقے کا ممالک ہوں گے، دوسرے فرقے ممالک ہوں گے، آپس میں خون بہائیں گے اور ہم مزے سے دیکھیں گے اس کو، وہ میرا خیال نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ سب لوگوں نے اس کا رزلٹ دیکھ لیا ہے۔ نمبر 2، یہ جو ٹرمپ صاحب نے، ابھی یہ معاہدہ ہوا نہیں ہے، یہ صرف بات چیت ہوئی ہے، کانگریس کے اپروول ہوگا پھر معاہدہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے یاد رکھیے میاں صاحب، چین نے آلریڈی آفر کر دی ہوئی ہے سعودی عربیہ کو، آج سے نہیں بہت پہلے سے کی ہوئی ہے۔ اگر سعودی عربیہ نے کرنا ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سعودی عربیہ ول گو وتھ چائنا مور دین امریکہ، اس لیے کہ دیکھیے یہ چین ہی کا اثر و رسوخ تھا جس کی وجہ سے سعودی عربیہ کے اور ایران کے درمیان صلح ہوئی، دونوں کے سفارتی عملہ کی آپس میں جو ایکسچینج ہوا، اور پھر اب بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک سسٹینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں بھی چین کی دانشمندی آپ کو نظر آتی ہے بیچ میں۔ تو میرا نہیں خیال کہ معاملات یہاں آگے تک بڑھیں گے، اور بڑھنے چاہیے بھی نہیں ہے۔ اچھا جلال صاحب یہ فرمائیے، ڈو یو تھنک کہ ایران نے تو اپنی ریزیلینس دکھائی ہے اور بڑا انہوں نے 47 ایئرز میں سیکھا، کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، مگر باقی کے جو اوور آل ویسے بڑے امیر ممالک ہیں
تو کیا یہ کین دے مینج، اس کے لیے بھی انہیں باہر سے ہی میرے خیال میں کوئی ماہرین بلانے پڑیں گے نیوکلیر، اگر وہ ڈیل چائنا سے بھی کرتے ہیں یا ادھر بھی کرتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنلی ناؤ دے آر کیپیبل انف ٹو ہینڈل نیوکلیر انرجی اور مے بی نیوکلیر ویپنس؟ کیونکہ ویپن بڑی دیر کی بات ہے، یہ اپنے آپ کو سنبھالنے تو بڑی بات ہے، کیونکہ ہر چیز کے لیے ایکسپرٹ باہر سے بلا کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں نے. سعودی عربیہ نے، یو اے نے کسی حد تک، قطر کسی حد تک کچھ اپنے معاملات سنبھالنے شروع کر دیے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے پاس تعلیم کا معیار بھی بہت اچھا ہو گیا ہوا ہے، لیکن ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز ابھی تک وہ ڈیولپ ہوئی نہیں. پاکستان جیسے ملک کو کافی سال لگے اسٹیج پر آنے کے لیے. ٹھیک ہے، اگر یہ لے لیتے ہیں کسی سے بھی، چین سے یا امریکہ سے، ان کے ماہرین موجود ہوں گے وہاں پر، لیکن مت بھولیے کہ امریکہ کبھی بھی سعودی عربیہ کو ایک نیوکلیر پاور نہیں بننے دے گا. اگر وہ ایران کو نہیں بننے دے گا تو سعودی عربیہ کو نہیں بننے دے گا، کیونکہ یہ دیکھیے اسرائیل کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہو جائے گا اگر یہ بات ایسی ہوتی ہے. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی ناؤ وی کنسیڈر سعودی عربیہ، آپ سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر، بہتر اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہماری زیادہ سود مند ہے یہ امریکہ کا جو اسٹیپ ہے. اس سے میرے خیال بات بڑھے گی آگے. جی میاں صاحب، یو ہیو اینی تھنگ میاں صاحب؟ جی جنرل صاحب، میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ 40 دن کی جنگ ہم نے دیکھی، اب 11 روز کی جنگ ہم نے دیکھی ہے. 40 روز کی جنگ میں جنرل صاحب اتنا نقصان امریکہ کا نہیں ہوا جتنا ان 11 روز کی جنگ میں ہوا ہے. اور اس دونوں جنگوں میں فرق یہ نظر آیا کہ اس وقت ایران کی زیادہ شہادتیں نظر آ رہی تھیں، ان کی قیادت جو ہے وہ شہید ہو گئی، ان کے فوجی، ان کے کمانڈر شہید ہوئے. اب جو ہے وہ زیادہ باڈی بیگز جو ہیں وہ امریکہ کے جا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ زیادہ ہلاکتیں بھی ہیں، وہاں زیادہ زخمی بھی ہیں، باقاعدہ طور پر اعتراف بھی کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی فرق جو سب نظر آ رہا ہے، جو کہ ایک سوالیہ نشان بھی ہے اور ایک حیران بھی ہے دنیا، کہ ایران اس وقت جو حملے کر رہا ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ حملے کر رہا ہے. یعنی ان کو وہاں کی باقاعدہ پن ڈراپ لوکیشنز مل رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ایسے حملے کر رہا ہے گہرائی میں جا کے کہ جیسے ان کو وہاں سے کوئی انفارمیشن مل رہی ہے. اور ان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بھی جدید ہو چکی ہے. تو سر، کیا ان کے پاس یہ سرپرائز تھا پہلے جو انہوں نے رکھا ہوا تھا، یا آپ کوئی نئی کمک آئی ہے ان کو؟ دیکھیے، اب کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس میں صرف ایران انوالو نہیں ہے. ایران کے ساتھ ان کی بیک پہ اگر آپ دیکھیں تو روس کا اور چین کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے اس میں کہ ایران کو گرنے نہ دیا جائے. تو یہ ڈیفینیٹلی اتنی جلدی تو کوئی چیز ڈیولپ ہوتی نہیں ہے. جو میزائل انہوں نے ابھی جارڈن پہ فائر کیے ہیں، یہ 2 اسٹیج سالڈ فیول والے، اور جن کی کیپیسٹی ہے جو ہائپرسونک ہیں، اور جو باقاعدہ جتنے بھی دفاعی نظام تھا اس کو ڈاج کر کے پہنچے ہیں اور ٹھیک بیس پہ نشانہ بنایا ہے، جس پہ کافی زیادہ کے ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے ہیں، لوگ ان کے مرے ہیں. اس طرح کویت میں یہ ہوا ہے. تو یہ ایکوریسی میں 3-4 ایلیمنٹس انوالو ہوتے ہیں. ایک تو انفارمیشن ہونی چاہیے، پھر جو سیٹلائٹ سسٹم ہے وہ چائنیز یا ٹوٹلی ایران نے لے لیا ہوا ہے. اس سے امریکن سیٹلائٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے، ان کو منٹ ٹو منٹ ابھی انفارمیشن مل رہی ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو، اس کو زیادہ ہوا نہیں دی گئی تھی جب اسرائیل نے بہت بڑا ایک فضائی حملہ پلان کیا تھا. اس کو روسی ٹیکنالوجی نے ناکام بنا دیا تھا. جو ان کے جو F-35 تھے یا جو بھی ان کے بامبر وغیرہ تھے، ان کو بلائنڈ کر دیا تھا انہوں نے بالکل. اس سے ان کو واپس جانا پڑا تھا اس سے. تو یہ اب جنگ ایک اور لیول پہ چلی گئی ہے جہاں پہ ٹیکنالوجی ورسز ٹیکنالوجی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اس میں مار کھاتا جا رہا ہے. تو اب میرا خیال ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، اب زیادہ چانسز ہیں کہ امریکہ بات چیت پہ آمادہ ہو جائے گا، کیونکہ باڈی بیگز یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے. ایرانیوں نے تو جانے قربان کرنا سیکھی ہوئی ہیں، کر رہے ہیں، وہ پہلے بھی ہوئی ہیں، اب بھی ہو جائیں گی شہادتیں. لیکن امریکہ اب یہ برداشت نہیں کر جن سکے صاحب، گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ کو بھی جو اس کی حرکتیں ہیں عادت ڈالنی چاہیے باڈی بیگز کی، اور یہ عادت ایران نے شاید ڈلوانا شروع کری. اجازت دیجیے ناظرین، ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ تھے فار انلائٹننگ اس. ناظرین، ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. یہ گفتگو ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ ایک اور معزز مہمان ہوں گے. گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ मुमताज़ तजिया निगार जनाब मुबशर लुकमान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब। मुबशर साहब, लगता ये है कि इस सारी दोबारा जो राउंड हो रहा है, इसके बाद आना इन्हें वहीं पड़ना है जहां हम इन्हें इस टेबल पर लाए थे। कितनी लाइकलीहुड है और क्या कुछ अंडरस्टैंडिंग है? लॉसेस दोनों तरफ ह्यूज हैं, रिस्क्स बहुत बड़े हैं। डू यू सी देम कमिंग बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल? मुबशर साहब, पहले तो सही साहब आपका शुक्रिया और आपके चैनल का भी। मैं आपको बताऊं कि इवेंचुअली तो ये आना पड़ेगा टेबल पे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो महीने के बाद, महीना नहीं तो 2 महीने के बाद। लेकिन यहाँ पे कई चीज़ें हो रही हैं और मुझे ये लग रहा है कि ये सिर्फ ईरान के साथ जंग नहीं हो रही है, ये जंग हो रही है अमेरिका और चाइना की। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, चाइना सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का वो लीडर है। और अगर वो चाइना का तेल और चाइना की एनर्जी के ऊपर कहीं पे ब्रेक्स लगाता है, जैसे वेनेजुएला पे भी लगाया और अब ईरान के ऊपर अगर लगाता है, तो फिर वो चाइना को कई साल पीछे धकेलता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो जंग है ना, इसके मकासद और भी हैं। ये इजराइल के मकासद हैं, ईरान के साथ लेवल होना, ईरान को नुकसान पहुँचाना। लेकिन अमेरिका का असल मकसद जो है वो चाइना की इकॉनमी को ज़ख्म पहुँचाना है। तो इवेंचुअली मेरा ये ख्याल है कि ये नेगोशिएटिंग टेबल पे दोबारा आएंगे और जो है एज इज़ वेयर इज़ पे इनके ताल्लुकात जो हैं दोबारा से बहाल होंगे। और जो पीस अकॉर्ड या MOU एक किस्म का इस्लामाबाद में साइन हुआ था, वही स्टार्टिंग पॉइंट होगा। 10 से 15 दिन का पहले सीज़ फायर होगा, उसके बाद फिर मुकम्मल सीज़ फायर होगा जब वो टेक्निकल मसले हल होंगे। तो जी मियाँ साहब, योर क्वेश्चन। मुबशर लुकमान साहब, आपने अभी फरमाया कि ये अमेरिका और चीन की जंग है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत से हवालों से ये खबरें आ रही हैं कि इन दोनों ममालिक की ही जंग है। लेकिन जो ग्राउंड्स पे सूरत हाल है वो तो ये है कि ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है खलीजी ममालिक के उन तनसीबात पर जो अमेरिका के पास है, और साथ साथ धमकी भी है, UAE को भी धमकी है, फिर बाबुल मंदब बंद करने की धमकी है, कुवैत पर हमला हो रहा है, उर्दन पर हमला हो रहा है। अगर ये बढ़ता है मामला तो फिर खलीजी ममालिक का क्या बनेगा? क्या ईरान आगे एडवांस करेगा, मजीद जो है हमले करेगा, तो फिर उनके ममालिक की इकॉनमी का क्या बनेगा और सूरत हाल क्या होगी सर? देखिए सर, पहले आप एक बात समझ लें, और ये बड़ा मोटा मोटा हिसाब है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो कैपिटलिस्ट निज़ाम है दुनिया का वो फेल हो गया। और हालांकि मैं खुद कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी का मालिक हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कैपिटलिज्म फेल हो गया। और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि पूरी दुनिया की इनकम जो है वो $100 ट्रिलियन है और पूरे दुनिया का जो डेट है वो $310 ट्रिलियन है, और ये पूरा नहीं होना। तो इसके लिए नए नए हरबे, नई नई जंगें, नई नई लड़ाइयाँ, नए नए अलाइंसेस, नए नए JVs होंगे, ताकि लोग अपनी जो है वो डेफिसिट्स को किसी ना किसी तरह कवर करें। वो उसमें सबसे पहले एनर्जी रिसोर्स पे कब्ज़ा है, वो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर कब्ज़ा है, वो कंज्यूमर मार्केट्स के ऊपर कब्ज़ा है, और बड़ी बड़ी चीज़ें इसके बीच में आती हैं। तो ईरान ने एक बात साबित कर दी है कि अब चाहे हमें अच्छा लगे या अच्छा ना लगे कि वो मिडल ईस्ट की एक रीजनल पावर बन के वो सामने उभर आया है। और मिडल ईस्ट की जितनी हुकूमतें हैं ये एक्चुअली किंगडम्स नहीं है, ये शेखडम्स हैं और ये फैमिली डम्स हैं। और जो ऑयल के सिर्फ पैसे के ऊपर या गैस के पैसे के ऊपर इनकी शाहाना शौन शौकत कायम है, इनकी किसी कोई हुनर की वजह से नहीं है। तो ये पूरा इम्बैलेंस चेंज हो रहा है। मशरिक़ वस्ता में 3 ममालिक हैं जिनका जोग्राफिया बदल रहा है। इराक, मुझे लगता है, मेरा ख्याल गलत हो सकता है, इराक जो है वो 3 ममालिक में अभी ब्रेकअप होगा। सीरिया कम से कम 2 मुल्कों में ब्रेकअप होगा और यमन में ने भी ब्रेकअप होना है। और उसके बाद मज़ीद हम चेंजेस देखेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे जो रीजन में चेंजेस आई थी, अब वो अपनी इफादियत खो चुकी हैं चेंजेस। तो अब इतने टाइम के बाद आप समझें कि दोबारा से पूरे खत्े में चेंजेस आनी है, दुनिया में भी चेंजेस आनी है। कभी कभी आइसलैंड को टेक ओवर करने के नारे लगते हैं, कभी कनाडा को मिलाने के नारे लगते हैं, और कभी रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए नारे लगते हैं। तो ये पोस्चरिंग हो रही है दुनिया की तमाम एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर कब्जों करने की। तो अभी तो ये शुरू हुआ है।
لیکن ایکچولی کیپٹلسٹ نظام جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے. اب یہ کسی کو بری لگے میری بات تو میں اس کے لیے پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں. اچھا، یہ ابھی کچھ دن پہلے آپ کا میں بڑا انٹرسٹنگ تجزیہ دیکھ رہا تھا یو اے ای بس کا. صاحب ایک اور بات ہاں ہے، جی. ایک اور پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ اور آپ کی رہنمائی چاہوں گا. ایران کے اندر، ایران کی بات کر لیتے ہیں، امریکہ حملے کر رہا ہے، ان کے ایٹمی پاور پلانٹ پہ حملہ کر رہا ہے، اور یہ بھی وہ امریکہ کی جانب سے خبر آئی ہے کہ جو زیر زمین ایٹمی تنصیبات ہے جو کہ ایک پہاڑ کے نیچے ہیں، جو بہت گہرائی میں ہیں، اس پر جو حملہ کرنے کی جو ہے پلاننگ ہو رہی ہے. ایک زلزلہ بھی آیا ہے ہلکا سا. کیا ایران نے وہ کام کر تو نہیں دکھایا جس سے امریکہ ڈرتا تھا؟ نہیں، ابھی تو وہ نہیں کر سکے. میرا خیال ہے کہ کافی دور ہیں وہ اس سے، اور وہ جو ان کو ایک ٹیکنالوجیکل گیپ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اتنی جنگ کے بیچ میں تو وہ اس کے اوپر کام نہیں جاری رہ سکتا. لیکن ایران نے ایکچولی اس جنگ سے پہلے تو اپنے اٹامک خوابوں کو پرسو ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کے جو سپریم لیڈر تھے آیت اللہ خامنہ شہید جو ہو گئے، انہوں نے تو اوپنلی کہا تھا، انہوں نے تو فتویٰ دیا تھا کہ ہم نیوکلیئر کو نہیں پرسو کریں گے سوائے پیسفل انرجی پاور کے لیے. تو وہ اس کے اوپر کام ہی نہیں ہو رہا تھا. اب اگر شروع کر دیا انہوں نے تو وہ ایک اور بات ہے، لیکن میری اور آپ کی وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے، بٹ وہ نیوکلیئر سے دور ہے. دیکھیں بات پتہ ہے کیا بات یہ ہے کہ اس پوری جنگ میں پہلے دن سے ابھی تک گول پوسٹ جو ہے وہ بار بار شفٹ ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے. کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے اس وجہ سے جنگ ہو رہی ہے، پھر بتایا جاتا ہے اب وجہ یہ ہے جنگ کی، پھر بتایا جاتا ہے اسٹریٹ آف ہارمز ہے، پھر بتایا جاتا ہے اس کا بلاکیڈ ہے، پھر بتایا جاتا نہیں اب امریکہ نے بلاکیڈ کر دیا، پھر بتایا جاتا ہے امریکہ اب اس میں 20% لے گا. تو ہر 5 دن کے بعد ہم اس جنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ جو گول پوسٹ ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ ہونی تھی، اور بہانہ اب اس کے لیے آپ جو یعنی مرضی اگر لگا لیں. مین اس لیے سٹے آپ کا مبشر صاحب اسی نوٹ پہ میں کہوں گا کہ بند گلی میں ہے نظام، مبشر صاحب کو یہ کہنا ہے ایک سسٹمک فیلیئر ہے. آئی تھنک دیٹ از دی مین ٹیک اوے. تھینک یو ویری مچ مبشر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، انلائٹن کیا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا شو. کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.